ہم سے چمن چھوٹے ہے۔ قریش مکہ یہ سوچتے ہیں کہ ابو لہب کی سرداری کے دوران اگر ہم محمد کا خاتمہ کر دیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ابو لہب کے بعد ایسا کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ بنی ہاشم کی دشمنی سنبھالنا مشکل ہوگا، اس لیے یہ وقت ہمارے لیے بہترین ہے۔ الہامی کتابوں میں بتائی گئی وہ بات جو رسول اللہ سے 8ویں پشت پہلے کعب بن لوئی نے 600 سال پہلے اور ورقہ بن نوفل نے 13 سال پہلے بتائی تھی، اب اس کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ قریش اکٹھے ہوئے اور رسول اللہ سے جان چھڑانے کے مختلف منصوبوں پر غور کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ زنجیریں باندھ کر صحرا میں پھینک دیا جائے، تو کسی نے کہا کہ قید کر دیا جائے، کسی نے ملک بدر کرنے کی تجویز دی ہے۔ قریش کی اس کانفرنس میں قریباً تمام سردار شریک ہیں۔ ان سرداروں میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، طعیمہ بن عدی، جبیر بن مطعم بن عدی یعنی مطعم بن عدی جس نے رسول اللہ کو سفر طائف سے واپسی پر پناہ دی تھی، اس وقت تک وفات پا چکا ہے، حارث بن عامر بن نوفل، نضر بن حارث بن علقمہ، ابو البختری بن ہشام، زمعہ بن اسد، حکیم بن حزام، منبہ بن حجاج، نبیہ بن حجاج، امیہ بن خلف اور ربیعہ بن عمر عامری شامل ہیں۔ ربیعہ بن عمر عامری نے مشورہ دیا ہے کہ محمد کو مکے سے نکال دو، یہ کسی اور شہر میں جا کر رہے، اس طرح ہمیں اس کی تبلیغ سے نجات مل جائے گی اور ہمیں اس کا جادوئی کلام بھی نہیں سننا پڑے گا۔ وہاں موجود سرداروں نے کہا، ہم سب جانتے ہیں کہ محمد کی زبان اور کلام میں کتنا اثر ہے، وہ جہاں بھی جائے گا لوگوں کو اپنا حامی بنا لے گا، اس طرح ہم خود اسے موقع دیں گے کہ وہ دوسرے شہر جا کر لوگوں کو اپنا حمایتی بنا لے اور ہم پر حملہ کر دے، پھر ہم سب اس کے غلام بن جائیں۔ یہ رائے تو کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ ابو البختری نے کہا، اسے لوہے کی بیڑیاں پہنا کر قید کر دو، دروازے کو تالا لگاؤ اور اس کی موت کا انتظار کرو، اس کا بھی وہی حال کرو جو حال ہم اس سے پہلے شاعروں یعنی زہیر اور نابغہ وغیرہ کا کر چکے ہیں۔ عرب میں علم اور عقل کا پیمانہ شاعری ہی ہے، اس کے علاوہ ان کے نزدیک کوئی اور علم ہے ہی نہیں۔ وہ رسول اللہ کے علم اور قرآن کو شاعری ہی سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے رسول اللہ کو شاعر کہتے ہیں۔ مجلس میں شامل دوسرے افراد کہنے لگے، محمد بند کمرے سے بھی اپنے ماننے والوں کو خبر پہنچا دے گا، وہ سب اپنی جان پر کھیل کر اسے یہاں سے چھڑا کر لے جائیں گے۔ ابو جہل کہنے لگا، میرے ذہن میں ایک رائے ہے جس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہوئے اور بہت توجہ سے ابو جہل کی بات سننے لگے ہیں۔ ابو جہل نے تجویز دی ہے کہ محمد کو قتل کرنے کے علاوہ ہمارے لیے کوئی حل فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اگر تمام قبیلے مل کر یہ کام کریں تو اس صورت میں کسی ایک قاتل کو ڈھونڈنا ممکن نہیں رہے گا۔ ابو لہب کے سردار ہوتے ہوئے ہمیں کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اگر خون بہا دینا بھی پڑا تو تمام قبیلے مل کر ادا کر دیں گے، جو قطعاً مشکل نہیں ہوگا۔ بنی ہاشم کے لیے تمام قبیلوں سے جنگ کرنا ممکن نہیں ہے، ہماری پریشانی کا اس سے بہتر کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس تجویز کو سب نے پسند کیا ہے۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہر قبیلے سے بہترین نوجوان لیا جائے اور رات کی تاریکی میں حملہ کر کے محمد کو قتل کر دیا جائے۔ یہی واحد راستہ ہے کہ ہم اپنے خداؤں اور دین کو بچا سکے۔ ابو جہل نے اس کارروائی کی نگرانی اپنے ذمہ لی ہے۔ قریش کی رسول اللہ کے قتل کی منصوبہ بندی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب مکے میں ابو بکر اور علی کے علاوہ کوئی قابل ذکر مسلمان موجود نہیں ہے۔ ان کے علاوہ چند مسلمان مکے میں موجود ہیں جو بے بس اور مجبور لوگ ہیں۔ قریش کو یقین ہے کہ انہیں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوگا۔ ایک طرف قریش مکہ اس کوشش میں ہیں کہ رسول اللہ کو قتل کر دیں، اور دوسری جانب مہربان رب اعلان کر رہا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اگرچہ انکار کرنے والے ناپسند کرتے اور کڑتے ہوں۔ قریش جب اپنی مجلس میں رسول اللہ کے قتل کا فیصلہ کر چکے تو انہوں نے اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنا دی ہے۔
اس کمیٹی کے 11 ارکان ہیں جن کے نام یوں ہے: عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل، حکم بن عاص، عقبہ بن ابو معیط، نضر بن حارث بن علقمہ، امیہ بن خلف، زمع بن اسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب بن عبد المطلب، منبع بن حجاج، نبیہ بن حجاج اور ابی بن خلف۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابو لہب کو نہ تو اپنے بھتیجے کا خیال ہے نہ ہی بنی ہاشم کی سرداری کا لحاظ۔ وہ اپنے قبیلے کے رکن کی حفاظت کرنے کے بجائے اسے قتل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے زیادہ مشکل حالات کیا ہوں گے کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی بھی ساتھ نہیں ہے مگر رسول اللہ کا اپنے رب پر یقین پھر بھی قائم ہے۔ اللہ فرماتا ہے: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی ہے، اور اللہ سب سے بہتر انتظام و تدبیر فرمانے والا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے ایک یہودی عالم کعب احبار سے پوچھا: کیا تورات میں رسول اللہ کا ذکر موجود ہے؟ کعب نے کہا کہ تورات میں محمد رسول اللہ کا ذکر یوں ہے کہ محمد بن عبداللہ مکے میں پیدا ہوں گے، طابہ یعنی یثرب یا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے، ان کی حکومت ملک شام تک ہوگی، وہ بری یعنی بے حیائی والی باتیں نہیں کریں گے، وہ بازاروں میں شور بھی نہیں کریں گے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ معافی سے دیں گے، ان پر ایمان لانے والے اللہ کی بہت زیادہ حمد و تعریف کرنے والے ہوں گے، وہ ہر خوشی اور غمی میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اپنے جسم اور اعضاء دھویا کریں گے، انہیں پاک رکھیں گے، عبادت کے لیے یوں کھڑے ہوں گے جیسے میدان جنگ میں ترتیب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی آوازیں مسجد میں شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی طرح ہوں گی، ان کا عبادت کے لیے بلانا آسمان سے گونجے گا۔ انجیل میں بھی مدینہ منورہ کا ذکر کھجوروں والی زمین جس کے آس پاس جلے ہوئے پہاڑ ہیں وہ آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے، اس صورت میں ملتا ہے۔ بیت عقبہ ثانی سے تقریباً 2.5 مہینے بعد جبرائیل امین رسول اللہ کے پاس اللہ کریم کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ اب وہ مکے سے یثرب ہجرت کر جائیں۔ رسول اللہ نے جبرائیل سے پوچھا: ہجرت کرتے ہوئے میرے ساتھ کون ہوگا؟ جبرائیل نے بتایا: ابو بکر۔ رسول اللہ اس حکم کے ملتے ہی ابو بکر کے گھر گئے ہیں۔ رسول اللہ ابو بکر کے گھر روزانہ جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ کا گرمیوں کی تپتی دوپہر میں ابو بکر کے گھر جانا آپ کی عادت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ نے جاتے ہی پوچھا ہے: گھر میں کوئی اور ہے تو بتائیں۔ رسول اللہ کا مقصد رازداری ہے۔ ابو بکر کہنے لگے: سوائے گھر والوں کی اور کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا: اللہ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا ہے۔ ابو بکر پوچھتے ہیں: کیا میں بھی ساتھ جاؤں گا؟ رسول اللہ نے انہیں بتایا ہے: ہاں ابو بکر، تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے۔ رسول اللہ کا جواب ہاں میں سن کر ابو بکر بہت خوش ہیں۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ کی بات سن کر ابا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس دن پہلی مرتبہ دیکھا کہ کوئی خوشی کے موقع پر بھی روتا ہے۔ ہجرت سے تقریباً 2.5 ماہ پہلے ابو بکر نے دیکھا کہ رسول اللہ نے مسلمانوں کو یثرب کی طرف ہجرت کرنے کی عام اجازت دے دی ہے، تو خود بھی ہجرت کی تیاری کرنے لگے۔ انہیں یقین ہے کہ جلد رسول اللہ بھی مکے سے ہجرت کر جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 2 اونٹنیاں خرید لیں اور انہیں ببول کے پتوں پر پال رہے ہیں۔ عرب اپنی اونٹنیوں کے کان تھوڑے تھوڑے کاٹ دیتے ہیں، اس طرح وہ اونٹنیاں زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں اور تیز دوڑتی ہیں۔ ایسی اونٹنیوں کو قصوہ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں اونٹنیاں قصوہ ہی ہیں۔ عبداللہ بن اریقط یثرب جانے والے تمام معروف اور غیر معروف راستوں سے واقف ہیں۔ ابو بکر نے عبداللہ بن اریقط سے معاوضہ طے کیا ہے کہ وہ رازداری کے ساتھ انہیں غیر معروف راستے سے یثرب لے جائے۔ عبداللہ بن اریقط مسلمان نہ ہونے کے باوجود نہایت قابل اعتبار ہے۔ گھر واپس آ کر رسول اللہ نے علی کو بلایا اور کہا ہے: علی، مجھے اللہ کریم نے ہجرت کا حکم دیا ہے، تم میری چادر اوڑھ کر
کھڑکی کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جاؤ تاکہ دیکھنے والے کو اندازہ نہ ہو کہ کون بیٹھا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا، میرے پاس لوگوں کی امانتیں محفوظ ہیں، میں تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں، تم یہ امانتیں لوگوں کے سپرد کر دینا، اب تم سے یثرب میں ملاقات ہوگی۔ ادھر قریش اپنے مشورے کے مطابق رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے گھر کا محاصرہ کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ اللہ کریم نے بھی رسول اللہ کی مکے سے ہجرت کے لیے اسی رات کا انتخاب کیا ہے جس رات قریش نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ قریش رات کا اندھیرا چھا جانے اور لوگوں کے سونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ رات گہری ہونے پر رسول اللہ ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ قریش نے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، ہر طرف دشمن ہے جو قتل کے ارادے سے تلواریں اور نیزے لیے ہوئے ہے۔ ذرا اندازہ کریں کہ کس قدر پریشانی اور خوف کی صورتحال ہوگی۔ کون حوصلہ کر سکتا ہے کہ ایسی صورتحال میں گھر سے نکلے؟ اس بات کا حوصلہ اللہ کے رسول ہی میں ہے کہ ان سب دشمنوں کے سامنے اپنے گھر سے نکلے ہیں۔ رسول اللہ نے ایک مٹھی خاک ان کی طرف پھینکی اور ان کے سامنے سے گزر گئے۔ وہ لوگ رسول اللہ کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت رسول اللہ تلاوت فرما رہے تھے، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور آپ دعا کریں، اے میرے رب، مجھے جہاں سے نکالنا ہو تو اچھی طرح نکال، اور جہاں داخل کرنا ہو اچھی طرح داخل کر، جس میں دل کی خوشی شامل ہو، اور مجھے خاص اپنی طرف سے مددگار قوت عطا فرما۔ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوا کہ رسول اللہ اپنے گھر سے نکل کر جا چکے ہیں۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق رسول اللہ گھر سے نکلتے ہوئے سورہ یاسین یعنی قرآن مجید کی 36ویں سورہ کی تلاوت فرما رہے تھے، یعنی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ہم نے ان محمد کے آگے پیچھے دیوار کھڑی کر کے انہیں ہر طرف سے چھپا دیا ہے، اس لیے وہ حملہ کرنے والے دیکھ نہیں سکتے۔ قریش کو اپنی کامیابی کا مکمل یقین ہے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے، محمد کہتا ہے کہ اگر اس کا دین قبول کر لو تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے، اور تمہارے لیے باغات و نہریں ہوں گی۔ اگر اس کا دین نہ قبول کیا تو مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور آگ میں پھینکے جاؤ گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ محمد زندہ کیسے بچتا ہے اور کہاں جاتا ہے اس کا دین۔ رسول اللہ اپنے گھر سے نکل کر ابو بکر کے گھر پہنچے ہیں۔ راستے میں ایک شخص نے رسول اللہ کو ابو بکر کے گھر جاتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ اس نے رسول اللہ کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں کو آ کر بتایا ہے کہ محمد تو یہاں سے نکل گئے ہیں۔ قریش نے جواب دیا، ایسا ممکن ہی نہیں، محمد تو اپنی چادر اوڑے اپنے بستر پر سو رہے ہیں۔ رسول اللہ اور ابو بکر گھر کی پچھلی جانب کھلنے والی کھڑکی سے نکلے ہیں۔ رسول اللہ نے غار ثور تک 9 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا ہے۔ ابو بکر کا آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہے۔ ہجرت کا سفر چاند کی آخری راتوں میں شروع ہوا ہے جو بہت تاریک ہوتی ہیں۔ علی کا ایمان اور جانثاری دیکھیے کہ قتل کرنے کے لیے آنے والے دشمن کے سامنے رسول اللہ کے گھر پر رسول اللہ کی چادر اوڑھ کر رسول اللہ کے بستر پر آرام کر رہے ہیں۔ یہ عزت اور مقام علی بن ابی طالب کے سوا کسی اور کو کیسے ملتا؟ وہ تو اس وقت بھی رسول اللہ کے جانثار تھے جب ان کی عمر فقط 10 برس تھی۔ قریش کے رئیسوں کے سامنے جب کسی رشتہ دار نے رسول اللہ کا ساتھ نہ دیا تو علی ساتھ تھے۔ علی کی تربیت بھی تو رسول اللہ اور سیدہ خدیجہ نے کی ہے۔ اب تو علی 23 سال کے جوان ہیں۔ ایمان کا عالم یہ ہے کہ اپنی زندگی کی پرواہ ہی نہیں، نہ رسول اللہ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ تو جا رہے ہیں، میرا کیا بنے گا، نہ ہی کوئی شرط یا وعدہ لیتے ہیں، بس خوش دلی سے اپنے مولا کا حکم مانتے ہیں۔ علی خلیفہ بنے تو اسلامی سلطنت بہت زیادہ پھیل چکی تھی، منافقین کافی تعداد میں تھے۔ ایسے لوگ جو بظاہر ایمان لے آئیں لیکن دل سے ایمان نہ لائے ہوں منافق کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کرتا ہے،
کہ جب یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، جب اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائے بلکہ ہم تو ایمان لانے والوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مسلمانوں اور منافقوں میں فرق کرنا کافی مشکل تھا۔ کافر اور منافق سازشیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن علی سے ان کے کسی مصاحب نے سازشوں اور ریشہ دبانیوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا کبھی آپ سکون کی نیند بھی سوئے ہیں؟ علی نے کہا، جو نیند رسول اللہ کے بستر پر آئی تھی ویسی نیند دوبارہ کبھی نصیب نہ ہوئی۔ کیوں نہ ہوتی؟ بستر بھی تو اللہ کے رسول کا تھا۔ ساتھی نے پوچھا، کیا موت کا ڈر نہیں تھا؟ دشمن گھر کو گھیرے ہوئے تھا جن کا مقصد ہی جان سے مارنا تھا۔ علی کہنے لگے، ارے اس رات ہی تو یقین تھا کہ زندہ اٹھوں گا اور دشمنوں سے محفوظ بھی رہوں گا کہ رسول اللہ نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ علی اب یثرب میں ملاقات ہوگی۔ پھر زندگی کے لیے بے یقینی کیسی؟ رسول اللہ کا فرمان ہی زندگی کی ضمانت تھا۔ رات کی تاریکی میں رسول اللہ نے یثرب جانے والا عام راستہ جو کہ شمال کی طرف ملک شام کو جاتا ہے اپنانے کے بجائے جنوب کی طرف سفر شروع کیا ہے جو راستہ یمن کی طرف جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ مکے کے لوگوں کو یقین ہے کہ رسول اللہ یہاں سے نکل کر یثرب ہی جائیں گے جہاں باقی سارے مسلمان ہجرت کر کے گئے ہیں۔ مکے سے تقریباً 9 کلومیٹر دور 1405 میٹر اونچے پہاڑ میں ایک غار واقع ہے جسے غار ثور کہتے ہیں۔ یہ بہت اونچا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ پر چڑھنا بہت ہی مشکل ہے۔ اندھیری رات میں یہ اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ نوکیلے پتھر نظر نہیں آتے اور پاؤں زخمی ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے غار ثور میں رکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں غار میں جانے کے لیے ان پتھروں پر چلتے ہوئے رسول اللہ کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں۔ عامر بن فہیرہ رات کی تاریکی میں ہی مکے واپس چلا آیا ہے۔ اس علاقے میں سانپ کافی زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ ابو بکر نے پہلے غار میں جا کر دیکھا کہ کہیں کوئی جانور یا زہریلے کیڑے تو موجود نہیں جو رسول اللہ کو نقصان پہنچائیں۔ ابو بکر مکے کے خوشحال تاجروں میں سے ایک ہیں۔ ان کے لیے عزت اور رتبے کا معیار رسول اللہ کی رضا اور خدمت ہے۔ ابو بکر نے ایک مزدور کی طرح اپنے ہاتھوں سے غار ثور کی صفائی کی ہے۔ صفائی کرتے ہوئے اپنی چادر استعمال کی ہے۔ عرب میں چادر لینا عزت کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ غار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جنہیں ابو بکر نے اپنی چادر پھاڑ کر بند کر دیا ہے۔ غار ثور ہی کی نسبت سے ابو بکر کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے پاؤں زخمی ہونے کی وجہ سے ابو بکر رسول اللہ کو اٹھا کر غار میں لائے ہیں۔ رسول اللہ آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں۔ کوئی تکیہ موجود نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے ہیں۔ رسول اللہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، اس لیے فوراً ہی سو گئے ہیں۔ ابو بکر بچپن سے رسول اللہ کے دوست ہیں۔ رسول اللہ اور ان کے درمیان ہمیشہ احترام کا تعلق ہی رہا ہے۔ یہ دوستی وصال کے بعد بھی قائم ہے، یعنی ابو بکر رسول اللہ کے پہلو میں روضہ پاک میں دفن ہے۔ رسول اللہ کے لیٹ جانے کے بعد ابو بکر نے دیکھا کہ ایک سوراخ ابھی باقی رہ گیا ہے، تو انہوں نے اپنی ایڑی اس سوراخ کے سامنے رکھ کر غار کو محفوظ بنا لیا ہے۔ رسول اللہ آرام کر رہے ہیں۔ اس دوران جس سوراخ کے سامنے ابو بکر نے ایڑی رکھی ہے، ایک سانپ آیا اور اس نے ابو بکر کی ایڑی کو ڈسنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ دیر تو ابو بکر برداشت کرتے رہے، لیکن درد کی شدت سے آنکھیں بھیگ گئی ہیں۔ ابو بکر نے اپنی ایڑی کو سوراخ سے نہیں ہٹایا۔ تکلیف زیادہ ہوئی تو آنسو بھی نہیں روک سکے۔ آنسو رسول اللہ کے چہرہ انور پر گرے تو ان کی آنکھ کھل گئی ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ ابو بکر نے صورتحال بتائی۔ رسول اللہ نے ان کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگایا۔ درد فوراً ختم ہو گیا اور زخم بھی باقی نہیں رہا۔ اللہ فرماتا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
پیارے رسول، وہ وقت یاد کریں جب کافر آپ کے خلاف سازش اور منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا وطن سے نکال دیں۔ وہ ایک سازش کر رہے تھے اور اللہ اس کا توڑ کر رہا تھا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ ہم سفیران چمن، ہم سے چمن چھوٹے ہے۔ ہائے اے شام غریباں کہ وطن چھوٹے ہے۔